الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موجودہ دور ایسے اسباب اور ایسے سامان طرب و عیش پر مبنی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خدا فراموشی کا شکار ہو گیا اسباب سے فائدہ اٹھانا اور احتیاطی تدبیر کرنا اس سے شریعت مقدرہ نے منع نہیں فرمایا جیسے موجودہ دور میں جو ایک وبا اور جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں چند احتیاطی تدبیریں بتائی گئی مثلا مصافحہ نہ کرنا احتیاط پر مبنی ہے ماسک لگانا ڈسٹنسنگ کا ہونا صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا وہ تو اسلامی چیز بھی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اعمال
میں انقطاع ہوتا ہے، لیکن ایمان میں 1 منٹ کے لیے بھی انقطاع گوارا نہیں۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی وہ باتیں اور وہ عقائد اور وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں، ان کا ہر وقت جتن کرنا، ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب جانتے بہت تھے، لیکن مان کر حضور کی بات پر عمل سے ان کا انکار تھا، اس لیے ان کو کافر کہا۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے۔ غیر کہتے ہیں کہ تم نے ہم کو کافر کہا۔ کافر کا معنی عربی میں چھپانے والے کے ہوتے ہیں، اس لیے کسان کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ہے، لفظ کفار، اس سے مراد کسان ہے، کاشتکار۔ کاشتکار کو کافر کیوں کہا؟ اس بنا پر کہ وہ بیج کو اوپر سے ہٹا کر زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام کافر رکھا۔ رات کو عربی میں کافر کہتے ہیں، اس بنا پر کہ رات چھپانے والی ہے انسان کو، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو شرک کے نیچے چھپا دیتا ہے، اس لیے کافر کا۔ اس سے بہت بلبلاتے ہیں یہ حضرات، معنی معلوم نہیں۔ اعمال میں انقطاع ہوتا ہے، وہ سمجھاؤں آپ کو، بہت آسان ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، سلام پھیر دیا تو عمل منقطع ہو گیا۔ ابھی تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تلاوت کر کے فارغ ہوئے تو عمل تلاوت منقطع ہو گیا، لیکن تصدیق جو ایمان کی دل کے اندر ہے وہ نہ نیند میں منقطع ہو، نہ بیداری کے عالم میں منقطع ہو، ہر وقت اس کا موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ مومن کی علامت کہ اس کے دل میں تصدیق ہمیشہ کے لیے رہے گی، 1 منٹ کے لیے اس کا انقطاع گوارا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام آپس میں ملاقات بھی کرتے تو ملاقات کے بعد فضول باتوں میں نہیں لگتے تھے، کوئی دنیا کی بات نہیں ہوتی تھی، کاروبار کی بات نہیں ہوتی تھی، خیریت کی بات ہوتی تھی، اور فوراً کہتے تھے کہ جب بیٹھے ہیں تو ایمان تازہ کرو، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، بھئی بیٹھ جاؤ، مل کے ہم لوگ اپنا ایمان تازہ کریں، اپنے ایمان کو ریفریش کریں۔
ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ہمارا ایمان بھی دنیا کے گرد و غبار کو لگ کر ذرا پرانا ہو جاتا ہے، اس پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت دنیا ساتھ لگی ہوئی۔ تو حدیث شریف میں فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرو اس ذکر کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے بارے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، عقیدہ دل کی چیز ہے، دل میں چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اعمال نظر آتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے نظر آئے گا، آپ تلاوت کریں گے نظر آئے گا، آپ حج کریں گے نظر آئے گا، لیکن ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں وہ ایمان کو جھیلا پہنچانے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، اس کو مضبوط رہنا چاہیے۔ اسباب اور وسائل میں اتنا نہ ڈوبے کہ مسبب الاسباب سے انسان غافل ہو جائے۔ غفلت بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ یقین بنا کے رکھنا کہ کرنے والی ذات اگر ہے تو اللہ، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، علاج ہم کریں گے، وہ اسباب کی لائن ہے۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نے اچھا کیا، ڈاکٹر نے سبب کے طور پر دوائیاں دی ہے اور اللہ نے اچھا کیا ہے، یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے آدمی ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کو اپنے شوہر سے شکایت تھی۔ اکثر بیویوں کو شوہروں سے شکایت ہوتی ہے، اور بیچارہ غریب شوہر، اس کو بھی کبھی کبھی بیوی سے شکایت ہوتی ہے۔ یہ شکایت کی وجہ یہ ہے کہ بیوی اپنا حق ادا نہیں کرتی، شوہر اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ جب دونوں طرف سے حق تلفیاں ہوتی ہے تو شکایت ہوتی ہے۔ اگر بیوی کے ذمے جو حقوق ہیں شوہر کے، وہ پوری طرح وہ بجا لائے، اور شوہر کے ذمے بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اگر پوری طرح بجا لائے تو شکایت کا موقع کم ملے گا، دونوں طرف سے تراضی ہو، راضی ہو جائیں، خوش رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو خوش رکھتے تھے، ساتھ مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، اور گلاس میں پانی پیتے تھے۔ حضور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، یہ بتاؤ تم نے کہاں سے پیا ہے، میں وہاں منہ لگا کر پیوں گا۔ یہاں تک کہ ہڈی چوس کر رکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور نے وہ ہڈی لے کر پھر اسے چوسا۔ یہ محبتوں کی دنیا ہے، صرف قانون اور ضابطے گھر کے اندر اور سیاستیں نہیں چلتی۔ بعض خاندان اور بعض شادیاں میاں بیوی کی سیاست کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرف پیار کا اور محبتوں کا اور حقوق کی ادائیگی کا رشتہ ہو تو یہ رشتے پنپ جاتے ہیں۔ وہ عورت آئی اللہ والے کے پاس اور بہت سی شکایتیں کی کہ وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، یہ نہیں ادا کرتے، وہ حق ادا نہیں کرتے۔ دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ حق مانگتے سب ہیں لیکن حق دیتے نہیں۔ حق دینا بھی ہے، اگر آپ کو لینا ہے حق تو حق دینا بھی پڑے گا، تب جا کر کے معاملہ
تم ایک مرغی پالو. ارے حضرت، کیا میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے لیے مرغی پالنا ضروری؟ اگر پہلے سے یہ پتا ہوتا تو میں کئی مرغیاں پال لیتی کہ میاں میرے ہو جائیں. نہیں، تم شوہر کے ہو جاؤ، اس کے سامنے بک جاؤ. شوہر دیوانہ نہیں، وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کا متوالا ہو جائے گا، اور آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، آپ کی تمناؤں کو بھر لائے گا. حضرت نے فرمایا تم میری بات سمجھی نہیں. یہ جو میں نے کہا تجھے، یہ میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. مرغی پالنے والا جو ہے نا، تو کب تک اپنے شوہر کی شکایت فلاں مولانا، فلاں عامل، فلاں باپو کے پاس جائے گی، تعویذ لائے گی؟ تعویذ کیوں لاتی ہے خاتون؟ اس لیے لاتی ہے، جا کر عامل سے کہتی ہے کہ ایسا تعویذ دبانے کا دیجیے کہ میں شوہر کو اچھی طرح دبا سکوں. مانتا نہیں ہے میری. اب حدیث شریف میں فرمایا کہ غیور شوہر وہ ہے جو بیوی کو دبا کے نہیں رکھتا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں رکھتا، بلکہ محبتوں کا سلوک کرتا ہے اور اس طرح سے اس کا دل جیت لیتا ہے. اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ اپنی دادا گیری اور دھونس کے ذریعے سے بیویوں کے اوپر شیر بن جاتے ہیں. مضمون حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی تو حضور ان کو رضامند کرتے تھے، ان کو منواتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتا چلتا ہے، اور تم راضی ہوتی ہو تو مجھے پتا چلتا ہے. کہا وہ کیسے سرکار؟ کہا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کی بات آتی ہو تو لا و رب ابراہیم کہتی ہو، میرا نام نہیں لیتی، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. بس بات خالی اتنی ہوتی. اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو اور بات کرنے کی موقع آتا ہے قسم کا، تو لا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتی ہو. اب صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ حضرات سادہ ہیں، بے تکلف ہیں، نہایت سچے ہیں، نہایت عظمت والے ہیں، اور ان کی زندگی میں قول اور عمل کے اندر تضاد نظر نہیں آتا. انہوں نے پوری زندگی حضور کی اتباع کے اندر گزاری ہے، اور پوری دین کی بلڈنگ جو ہے صحابہ کرام کے اتباع اور احادیث کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے. آج کل صحابہ کرام پر بھی اعتراض ہے. یاد رکھو کہ دل میں صحابہ کرام کی عظمت رکھو، اور کوئی بات خلاف عقل صحابہ کرام کی ہمارے سامنے آئے تو بزرگوں کے سامنے رکھو، خاموشی اختیار کرو، صحابہ کرام کے بارے میں کلام نہ کرو. لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام کو برا مت کرو، انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ دین کی سینچائی کی ہے، اور یہ دین انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت ہونی چاہیے. اور الصحابۃ کلہم عدول وثقۃ، ان کو سچا مانیں گے تو پھر انہوں نے جو باتیں پہنچائی اس کو سچا مانیں گے. جب اس کو سچا مانیں گے تو نبی کو سچا مانیں گے. جب نبی کو سچا مانیں گے تو دین کو سچا مانیں گے. جب دین کو سچا مانیں گے تو اللہ کے احکام پر چلنا آسان ہو جائے گا. صادق مصدوق نے فرمایا
اب یہ ماننا کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس اونٹ خریدا، سودا ہو گیا۔ آج کل ہمارے معاملات بھی بڑے گڑبڑ والے ہو گئے ہیں، عبادت ہم کر لیتے ہیں لیکن معاملات ہمارے صحیح نہیں ہوتے۔ یاد رکھو کہ معاملات اصل دین ہیں۔ جو معاملات میں پکا ہے وہ تزکیہ اور طہارت میں پکا ہے، اور وہ پکا صوفی ہے۔ خالی وظائف پڑھتے رہنے سے کام نہیں چلتا، وہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اپنے معاملات کو درست کرنا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے میراث میں ایک رشتہ دار کے 4 آنے نکلتے تھے، وہ ادا کرنے کے لیے 12 آنے کا خرچ کیا کہ میں یہ 4 آنے کے عوض میں میری 700 مقبول نمازیں نہیں دے سکتا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ نے بہت کتابیں لکھی لیکن تصوف اور سلوک کے اندر کوئی کتاب نہیں لکھی آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے۔ تو کہا بیوع کے اندر تو خریدنا بیچنا اس کے احکامات ہیں۔ فرمایا کہ جس کی خرید و فروخت صحیح رہی، جس کا لینا دینا ٹھیک رہا، جس کی بے و شراء ٹھیک رہی، اس کا دین ٹھیک رہے گا۔ حقیقت میں وہ پکا صوفی ہے جو اپنے معاملات کے اندر صاف ستھرا ہو۔ تو اپنے معاملات کو بالکل کلیئر رکھو۔ ایک مدرسے کے معتمد صاحب نے کہا کہ میں اپنے ایزار بند کے ساتھ جو ہے کباڑ کی چابی رکھتا ہوں تاکہ آدھی رات کو اٹھ کر کوئی مجھے جگائے اور کہے کہ حساب لاؤ تو میں ایک ایک پائی کا حساب اسی وقت اس کو دے دوں۔ تو اپنے حساب کو صاف رکھنا۔ مسجد کا ذمہ دار ہے تو مسجد کا حساب، اس کے لین دین کو صاف رکھنا۔ مدرسے کا ذمہ دار ہے تو اس کے حساب کو لین دین کو صاف رکھنا، معاملات کو کلیئر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم مرغی پالنے کا مطلب نہیں سمجھو۔ کیا مطلب ہے حضرت؟ کہا ایک عورت تھی، اس نے اپنے گھر میں مرغیاں پالی، اس کی پڑوسن بڑی ہوشیار تھی۔ جب اسے پتا چل جاتا کہ اس کے پاس کچھ انڈے جمع ہو گئے تو 2 گھروں کے بیچ میں پہلے دیواریں ذرا چھوٹی ہوا کرتی تھی، سادے گھر ہوتے تھے، تو وہ دیوار کے اوپر سیڑھی لگاتی تھی اور سیڑھی لگا کر پڑوسن سے کہتی تھی کہ میرے یہاں مہمان آئے ہیں، پکانے کو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس انڈے ہیں تو مجھے دے دے۔ تو عورتیں سخاوت میں بھی آگے ہیں لیکن برتن واپس لینے میں بہت ضدی ہیں۔ کھانا فری دے دے گی، کئی مرتبہ کھلا دے گی، لیکن برتن واپس آئے گی نہیں، اس کا حساب بہت لمبا کرتی ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ بیچاری نے احسان کیا، کھانا کھلایا، تو اب اس کی چیز اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو وہ سیڑھی لگا کر چڑھتی اور انڈے مانگ لیتی، 1 دفعہ دیا انڈا، 2 دفعہ دیا۔ ایک دن پڑوسن غصے میں آ گئی کہ تیرے یہاں تو مہمان آتے ہی رہیں گے، میں کب تک انڈے تجھے پہنچاتی رہوں گی، بہتر ہے کہ تم مرغی پال لے تو انڈے تجھے ملتے رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا اب سمجھی؟ کہ نہیں سمجھی؟ کہ جیسے وہ عورت نے یوں کہا کہ مرغی پال لے تو انڈا تجھے ملتا رہے گا، میں تجھ سے کہتا ہوں تو اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لے، تیرے مسئلے حل ہو جائے گے۔ اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لے، مضبوط کر لے اور اس سے مانگ، رات کو اٹھ اللہ سے لینا سیکھ، مانگنا سیکھ۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گزارتی ہے خالی رکوع کے اندر، اور اذان ہوتی ہے تو رو کر کہتی ہے اللہ رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت بھی نہیں ہو سکی میری۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان قلب کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے، یقین اور تیقن کی دنیا کو کہتے ہیں۔ اس کی ہمیشہ خبر لیتے رہنا چاہیے۔ چھوٹا سا واقعہ جس کو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بھی ذکر فرمایا، صحابی کا واقعہ ہے کہ یہ حضرات اپنے ایمان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، آج ہم اپنے مکان کا، کاروبار کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان کا خیال رکھنا۔ یہ اعمال اسی ایمان کی بقا کا سبب ہے۔ نمازیں پڑھتا رہے گا، عبادتیں کرتا رہے گا، معاملہ ٹھیک کرتا رہے گا تو ایمان بچا رہے گا، بلکہ چمکے گا، اور اس کو آخرت میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن ہے؟ ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ حنظلہ کئی ہیں، ایک حنظلہ غسیل ملائکہ ہے، وہ دوسرے ہیں، یہ دوسرے ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ یہ تھا کہ جو فارغ اوقات ہوتے وہ نبی کی خدمت میں گزارتے۔ اپنے فارغ اوقات اللہ والوں علماء کی خدمت میں گزارو، قرآن کی تلاوت میں گزارو، دینی کتابیں گھر میں موجود ہو تو وہ پڑھو، فضولیات سے نکلو۔ یہ دور فضولیات کا ہے، لوگ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل جو ہے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، فضولیات میں لگ جاتے ہیں، کام کی بات کم ہوتی ہے، فضولیات زیادہ ہوتی ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور کی صحبت میں ہمیشہ رہے۔ اب اللہ والوں کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی عطر لگا کر بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی خوشبو ملے گی کہ نہیں؟ اس طرح اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی للہیت کا رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کی لائن سے جو سوچنا چاہیے وہ سوچتے نہیں، دنیا والوں کو سوچتے ہیں، سیاست والوں کو سوچتے ہیں۔ آج حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کا بھروسہ نہیں۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی، تقریر میں ایک صاحب نے بڑے انسانوں کی مثال میں گاندھی جی کی مثال دی، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ بعد میں ہم نے ان سے کہا کہ سب سے بڑی ہستی جس کی نقل گاندھی جی بھی کرتا تھا وہ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی سیرت بیان کرتا اللہ کا بندہ گاندھی کو لے کے بیٹھ گیا۔ گاندھی تو خود حضور کی سیرتیں پڑھتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا، خیر سیاسی نقطۂ نظر سے صحیح لیکن پڑھتا تھا۔ آج ہم لوگوں نے تلاوت قرآن چھوڑ دیا ہے۔ شاید میں کتنی اچھی بات کہی، جب سوچو ایمان کو سوچو، جب سوچو اللہ کے دین کو سوچو، میرا دین کیسے بچ جائے، میرا ایمان کیسے بچ جائے، میرے اعمال کیسے بچ جائیں، میرے بچے کیسے دیندار بن جائیں، ان کی تربیت دینی اعتبار سے کیسے ہو۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی
1,24,000 اولیاء، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ. پڑھو نا ان کو. اخبار والے بھی داؤد ابراہیم کو لے کے بیٹھے رہتے. داؤد ابراہیم کون ہے؟ دوسرے لوگ کسی اور کا نام دیتے ہیں، اخبار اسی کو اچھالتا رہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. ارے بھائی، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگی لاؤ. وہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے، دیش کے ناگرکوں کے سامنے ان کے سنیم کو لاؤ، ان کی سچائیوں کو لاؤ، ان کی حقانیت کو لاؤ، ان کی قربانیوں کو لاؤ، ان کے دین کے جذبے کو لاؤ، ان کے اچھے اخلاق کو لاؤ. صحابہ بڑے با اخلاق تھے، ان کی زندگیاں سکھاؤ نا ہمارے نوجوانوں کو. آج اس کی ضرورت ہے. آج مسلمان نوجوان صحابہ سے واقف نہیں، علماء سے واقف نہیں، اللہ والوں سے واقف نہیں، وہ کرکٹر سے واقف ہے. IPL چل رہی ہے. مجھے لوگوں نے کہا مولانا دعا کرو تمہارے بیان میں کوئی نوجوان آ جائے، کیونکہ عشاء کے بعد یہ کرسی پر جب جاتے ہیں اور جب تک یہ IPL کا میچ ختم نہیں ہوتا ان کا پریشر بڑا ہوا رہتا ہے. وہ چھکے لگاتے ہیں، صفر پر آؤٹ ہوتے ہیں، یہ بیچارے یہاں جو ہے بے چین بے قرار ہوتے ہیں. حالانکہ جس نے سکسر لگایا ہے اس کے گھر یہ جا کے مبارکباد دینا چاہے تو اس کو جھاڑو کرنے کے لیے بھی نہیں رکھتے. وہ کروڑوں کا بکا ہوا آدمی ہے، وہ سٹا باز ہے، وہ جوئے باز ہے. اے نوجوانوں، یہ جوئے بازوں کے پیچھے کیا جاتے ہو؟ تمہارے پاس میرے آقا کی سیرت نہیں ہے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. کل میں آقا دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی کو بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے. کیا کیا اس نے؟ ایک کرکٹر کی 2007 سے لے کر 2020 تک جتنی تصویریں آئیں وہ تمام تصویریں اخباروں سے کاٹ کر اس نے بہت بڑا البم بنایا اور وہ البم کے بنانے پر اس کو انعام ملا. کچھ تو ایسا ہے. تو ایک خبر یہ آئی کہ بالکل نابینا لڑکی نے پورا قرآن کریم برین لینگویج کے اندر لکھا. کوئی چھپانے والا چاہیے اس کو. نابینا لڑکی، اور کام کتنا زبردست کیا، مثالی کام کیا کہ پورا قرآن کریم وہ جو برین لینگویج ہوتی ہے جو نابینا لوگ پڑھتے ہیں اس میں پورا قرآن کریم لکھا. یہ کرنے کا کام ہے. عدالتوں سے تو ہم اب ناامید ہوتے جا رہے ہیں. حالات اتنے سنگین ہیں. وہ لڑکی کو مار ڈالا گیا، اس کے ساتھ بدکاری کی گئی. اب کورٹ کہتی ہے بدکاری نہیں. ایک گائے کو ڈنڈا لگاتے ہیں، پورا شہر لڑنے کے اوپر آمادہ ہے. ایک جاندار اور عزت والی لڑکی کی عزت دے دی گئی، مار ڈالا گیا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. بابری مسجد کے سلسلے میں جو فیصلہ ہوا اس پر عقل حیران ہے، سمجھ میں نہیں آتا. معمولی سے معمولی آدمی کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بغیر انتظام کے اتنا بڑا گنبد اور اتنی بڑی مسجد نہیں توڑی جا سکتی. اچانک کا واقعہ نہیں ہے، لیکن انصاف کی آنکھوں پر پٹیاں بن گئی ہیں. میں کہہ رہا تھا حضرت حنظلہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک رنگ چڑھا ہوا، ایک اللہ کا خیال، ایک آخرت اپنے سامنے. اپنا رابطہ اللہ سے جوڑو جوڑو جوڑو. اب گھر گئے تو گھر پہ تو گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے حقوق کا بجا لانا، گھر کے کاموں میں تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ سب ضروری ہے.
لیکن ان کو گھر جا کر یہ خیال آیا یا اللہ میں حضور کے دربار میں تو کچھ اور تھا، یہاں آ کر کچھ بالکل الگ ہو گیا ہوں میں. وہ کیفیت میرے دل کی نہیں رہی جو سرکار کے دربار میں جو کیفیت تھی اس کیفیت میں اور ابھی گھر کی کیفیت میں بڑا فرق آیا. تو کیا میرا ایمان سلب ہو گیا ہے؟ ایمان کے سلب ہو جانے کا بڑا ڈر رہتا تھا صحابہ اور بہت گھبراتے تھے اس بات سے کہ کہیں ہمارے اوپر نفاق کا لیبل نہ لگ جائے. حضور نے کہیں ہم کو منافق تو نہیں کہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ڈرتے تھے نفاق سے، اور انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا اپنی یہ کیفیت کو اور اپنی اس حالت کو چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ گھر سے باہر نکلے اور اعلان شروع کر دیا نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ارے لوگوں کو تعجب ہونے لگا کیسے منافق ہو گیا جبکہ سرکار کی یہاں رات دن صحبت ہے، ایسا شخص کیسے منافق ہوگا جو پکی نمازیں پڑھنے والا سرکار کا سچا شیدائی ہو. صحابہ بھی ساتھ ہو گئے کہ بھئی یہ کیفیت تھی تمہاری، اس وجہ سے تم نے یوں کہا کہ میں منافق ہو گیا تو یہ کیفیت ہماری بھی ہو جاتی. ابھی بیان میں بیٹھے ہیں، گھر جا کے کیفیت یہ ہو جائے گی. ابھی یہ خیال آ رہا ہے کہ دکان کو تالے لگا دو، مکان کو تالے لگا دو، بیوی کو روانہ کر دو اور مولانا کہتے ہیں ایسا کر دو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. گھر والوں کا بھی حق ہے. دین میں تو ہر حق والے کا حق دینا ضروری ہے. وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا، اس کا نام دین ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، حدود کا اور حقوق کا. لمٹ کے اندر رہنا، شادی ہو تو باؤنڈری کے اندر رہنا، غم ہو تو باؤنڈری کے اندر رہنا، اور خوشیاں ہو تو باؤنڈری میں رہنا، مال ہو تو باؤنڈری میں رہنا، بارڈر میں رہنا، اندر سے باہر نہ نکلنا، شریعت کی حدود کو نہ توڑنا اور جن کے حقوق ہیں ان کو بچا لانا. یہ دو چیزوں کا نام دین ہے. اب اعلان پہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن ابی بہت بڑا منافق تھا، اس نے کبھی اعلان نہیں کیا. اور یہ پکی ایمان والے اتنا ڈر ہو گیا اپنے ایمان کے چلے جانے کا کہ دوڑے جا رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معلوم کرو کہ ایسی حالت میں میرے ایمان کا کیا ہوا. تو پہنچے، راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ملے. بھائی کیا ہوا حنظلہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مجھے اپنے نفاق کا خطرہ ہو رہا ہے. حضور کے دربار میں کیفیت الگ تھی، گھر گیا تو گھر گرستی سنسار میں لگ گیا، بالکل وہ کیفیت ختم ہو گئی. ایسی کیفیت کا ختم ہو جانا کہیں ایمان کا سلب ہونا نہیں ہے تو اور کہیں منافق ہو جانا تو نہیں ہے کیا؟ چلو تو یہ حال تو میرا بھی ہے. ہم سب چلتے ہیں سرکار کے پاس. اے لقائے تو جوابے ہر سوال، مشکل تو حل شود بے قیل و قائل. اب حضور کے دربار میں پہنچے، تمام کیفیت سننے کے بعد سب بیماریوں کا روحانی علاج کرنا یہ سید الاطباء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. آپ نے فرمایا یہ کیفیات تو بدلتی رہتی ہیں، گھر جائیں گے تو وہ کیفیت آئے گی، میرے پاس آؤ گے تو وہ کیفیت آئے گی. اس کو اپنی جگہ رکھو، درست رکھو، لیکن اپنے ایمان کا خیال رکھو اور یہ کیفیت کبھی بھی نہ بدلے. گھر جاؤ تو بھی مسجد والی کیفیت نہ بدلے، اور ایمان والے اللہ والے صالحین کی صحبت کا ذرا بھی فرق جو ہے گھر میں جانے کے بعد بھی نہ بدلے. تو یاد رکھنا راستوں میں فرشتے تم سے مسافہ شروع کر دیں گے. تو حالات بدلتے رہتے ہیں. لیکن میں نے کیا عرض کیا کہ صحابی کو فکر کس بات کی ہوئی؟ ایمان کی ہوئی. آج ہم کو فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی. اب نکاح بھی کر رہے ہیں تو ایمان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایمان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اب علاج بھی کر رہے ہیں تو ایمان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اگر جوان ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں. اپنے ایمان کی بقا کی فکر کرو. یہی آج کا میرا پیغام ہے. آپ کو حکم دیا گیا تھا مجھے کہ نکاح ہے بعد نماز جمعہ، اس میں شرکت کرنا ہے تجھے. اس سلسلے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت مفتی امتیاز صاحب
یہ تمام حضرات تشریف لائے اور اتنی دور آئے اور حکم دیا، میں ٹال نہیں سکا، حالات تو آپ کو معلوم ہے کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حضرات کی بات کو مانتے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کے استحکام کی ہمیں فکر عطا فرمائے۔ شاید 1:40 سامنے والی گھڑی میں ہوئی، آج کل گھڑیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو بیان کرنے والا ہے اس کے جو ہے وہ گھڑی کے اندر ٹائم کچھ اور لگایا جاتا ہے اور ممبر کے سامنے والی گھڑی کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ایسا فرق یہاں نہیں ہوگا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔